جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور 100 مرتبہ صبح کہتا ہے، 100 مرتبہ شام کہتا ہے، تو اس کے سبحان اللہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے پانیوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالعجور ویصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی پچھلی حدیث کی طرح لمبی حدیث ہے۔ اگر ہم پہلے حدیث پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم حدیث کا ترجمہ کریں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کی قرأت بھی کرتے جاتے ہیں اور اس کو ترجمہ و تشریح بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ 25 نمبر حدیث ہے اور اس کا موضوع بغیر مال کے صدقہ بن سکتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کنیت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ ان کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالأجور، اہل الدثور سے مراد ہے مالدار لوگ، اہل ثروت لوگ، روپے پیسے والے، ذهب آگے نکل گئے، ہم سے سبقت لے گئے، بالأجور اجر کی جمع ہے، اجر و ثواب میں، نیکیوں میں اجر و ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے، آگے نکل گئے ہم سے۔ یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جو فرض ہے ہمارے اوپر، جیسے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے جو ان کے پاس ان کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ ہے۔ یہ ہے ان کے آگے بڑھنے کا، آگے نکلنے کا، سبقت لے جانے کی وجہ، کہ باقی اعمال جو فرض چیزیں ہیں، جو فرض اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیے ہیں، وہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم سے سبقت کیسے لے کر جا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس مال ہے، اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتے ہیں، اس سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مال ہے نہیں ہے تو ہم ان سے درجات میں، نیکیوں میں پیچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے بھی تمہارے لیے نہیں بنایا کہ تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ یہ جو ہم نے عنوان رکھا ہے نا کہ بغیر مال کے صدقہ،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے نہیں بنایا کہ تم بھی صدقہ کر سکتے ہو، تم بھی مال خرچ کر سکتے ہو؟ اب آگے اللہ کے رسول اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تم بغیر مال کے صدقہ کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، فرض نماز ان پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، تو آپ نے فرض ادا کیا، انہوں نے بھی فرض ادا کیا، اور وہ اپنے مال سے صدقہ کر کے آپ سے آگے نکل گئے، تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ آپ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح سے مراد سبحان اللہ، اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے مالی صدقہ کر دیا ہے۔ کہا زبان سے ہے، قول ہے، لیکن اگر آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے مالی صدقہ کر دیا ہے، آپ نے بھی صدقہ کر دیا ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدْقَةٍ، ہر الحمدللہ کہنے پر صدقہ ہے، گویا کہ آپ نے صدقہ ادا کر دیا ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدْقَةٍ، اور ہر اس قول پر جو لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہو، اگر آپ کہتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی صدقہ کر رہے ہیں۔ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةٍ، نیکی کا حکم دینا کسی کو بھی، کوئی بھی ہو وہ، اگر آپ اس کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو یہ آپ کا کہنا نیک، بھلائی کا، نیک کا، اچھے کام کا، فرض کام کا، کوئی بھی نیکی کا کسی کو حکم دینا بلا تفریق، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا کسی کو، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدْقَةٌ، کسی کا اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ شادی شدہ آدمی کا اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا اور انہوں نے کہا، قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی جسمانی خواہش پوری کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو کیا اس کے اپنی شہوت پورا کرنے پر اس کے لیے بھی صدقہ ہے؟ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ شرمگاہ استعمال کرتا اپنی حرام میں، بیوی تو اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ یہی کام اپنی شرمگاہ کو کسی دوسری جگہ، حرام جگہ پر استعمال کرتا، اکان علیہ فیہا وزر، کیا اس کے اوپر یہ گناہ نہ ہوتا؟ وزر، گناہ، اسم، معصیت، تو یہ اس کے لیے معصیت نہ ہوتی، گناہ نہ ہوتا؟ فذالک اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجرا، ایسے ہی ہے اگر وہ حلال طریقے سے اس کو اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے، اپنے زوجہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، جو اس کا حق ہے، جو نکاح کے بعد اس کے اوپر جائز ہے، حلال ہے، تو اس کا اپنی شرمگاہ کو حلال طریقے سے استعمال کرنے پر اس کے لیے اجر ہے۔ یہ بہت جامع حدیث ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک آدمی تو مال خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، سونا چاندی خرچ کرتا ہے، تو وہ خرچ کر کے ثواب کماتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب صحابہ کو دیکھیے، قربان جائیں صحابہ پر رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ وہ کس قدر نیکیوں میں حریص تھے، کس قدر انہیں طمع تھا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا، کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں نیکیوں میں، ہمیں نیکیاں کم مل رہی ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا کہ ہمیں بھی کچھ بتائیے، مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی کچھ بتائیے کہ ہمیں بھی درجات میں، نیکیوں میں ہم ان کے برابر پہنچ سکیں۔ تو آپ نے بتایا ان کو،
کہ اگر آپ ان کے برابر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ وہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور کہنے آسان ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ ترازو میں بھاری ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے. جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور 100 مرتبہ صبح کہتا ہے، 100 مرتبہ شام کہتا ہے، تو اس کے سبحان اللہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے پانیوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعائے الحمدللہ. تو الحمدللہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ کہنا، کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہوگا قیامت والے دن ترازو میں. اسی طرح اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو گویا کہ اس نے صدقہ کر دیا، یہ مالی صدقے کے برابر ہے. اور اس کی تشریح میں دیگر احادیث بھی ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو علم نہ ہو اس کو علم سکھانا، جس کے پاس شرعی دینی علم نہ ہو اس کو علم دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح صحیحین کے اندر ایک حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر صحیح روایت ہے. یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ابھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رواہ المسلم رحمہ اللہ، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور یہ روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. تو پھر میں نے پوچھا کون سی گردن کو آزاد کرانا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس کے مالکوں کے ہاں، اس کے آقا کے ہاں سب سے قیمتی ہو، محبوب ہو، عمدہ ہو. تو کہتے ہیں اگر میں یہ نہ کر سکوں، گردن آزاد نہ کروا سکوں، جہاد نہ کر سکوں، تو آپ نے فرمایا تو کسی کی آپ مدد کر دیں، صنعت و حرفت والے کی آپ کوئی مدد کر دیں، یا کوئی کام اس کو نہ آتا ہو تو اس کو کوئی کام سکھا دیں تاکہ اپنی روزی روٹی بھی کما سکے. آخر میں صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ان کاموں میں سے میں کوئی کام بھی نہ کر سکوں، جو پیچھے آپ نے کام بتائے ہیں میں کوئی بھی کام نہ کر سکوں، تو مجھے اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان نہ پہنچانا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنی کسی بھی ذرائع سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، شر نہ پہنچانا. وہ آپ سے اس کو شر نہ پہنچے، آپ کی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. اور دیگر احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. راستہ آگے حدیث آ رہی ہے، اس کے بعد 26 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر ان چیزوں کی وضاحت ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹا ہٹانا، کسی کو کم نظر آتا اس کو راستہ دکھلانا، کسی کی کسی بھی لحاظ سے مدد کرنا، یہ ساری چیزیں
صدقے میں شامل ہیں، تو یہ صدقہ شمار ہوتی ہیں، یہ صدقے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نیکیوں میں آگے کیسے بڑھیں، تو آپ نے یہ آسان سا طریقہ اور نسخہ بتایا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد یا جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، لیکن بہرحال اس میں توجہ ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ تسبیح تو آپ کی چل رہی ہے اور سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں اور صرف زبان سے ادا ہو رہا ہے اور دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کے خیالات کہیں اور ہیں، تفکرات کچھ ہیں کہیں اور ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، تو وہ بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس کو وہ جو فوائد ملنے ہوتے ہیں، جو روح کے اندر تازگی آنی ہوتی ہے، جو اللہ سے تعلق بڑھنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی بڑھتی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے سے، وہ پھر وہ فوائد نہیں حاصل ہوتے، وہ درجہ نہیں ملتا۔ آپ تھوڑا کریں، اللہ کا ذکر کریں، یہ تسبیح، تحلیل، تحمید، صدقہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تو یہ آپ کے لیے تھوڑا کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں، اس میں آپ کے لیے اجر ہے، درجات ہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہو جیسے کہ مال خرچ کر رہا ہے، تو وہ اس حدیث پر عمل کر لے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اس کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا یہ 100 مرتبہ پڑھنا 10 گردنوں کو آزاد کرانے کے برابر ہے، یعنی 10 غلام اس نے آزاد کروا دیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ 10 گردنوں کو آزاد کروانے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دعا شام ہونے تک اس کے لیے شیطان کے سامنے دیوار بنی رہتی ہے۔ تو آسان سا عمل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اور ایک صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، کہ جو یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے، یہ 10 مرتبہ کا بھی آتا ہے کہ 10 مرتبہ کہہ دیتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ زبانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، زبان سے عبادت کی جاتی ہے، تو اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ایک آدمی مال نہیں رکھتا تو تسبیح، تحلیل، اللہ کی تعریف، بڑائی، کبریائی، ذکر، تسبیحات کر لے تو انشاءاللہ وہ مالدار لوگوں کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ اس حدیث کے فوائد کی بات کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کس قدر کوشش کیا کرتے تھے، کس قدر وہ حریص ہوتے تھے، دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے، مال کے لیے نہیں ہوتے تھے، آخرت کے لیے ہوتے تھے کہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے، آخرت میں ہمیں درجات ملیں، تو اس کے لیے وہ
کوشش کرتے تھے اور آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے جانے کی ان کی حرص ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ اسلام میں جیسے عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تسبیحات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ کا ذکر، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جائز کاموں میں سچی نیت، اب ان کی نیت صحابہ کی سچی ہے کہ وہ آخرت کا اجر چاہ رہے ہیں، سچی نیت بھی اجر و ثواب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس حدیث میں تسبیح، تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بہت آسان نسخہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور مالدار لوگوں کے برابر اگر آپ کے مال نہیں ہے، صدقے کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حدیث پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان